अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बातचीत। वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट इन दिस एपिसोड टुडे, अनीला तालिब। लेट्स गेट टू नो हु इज शी। First of all, thank you so much, Sabahat, for giving me this opportunity to introduce myself. मेरा नाम अनीला तालब है और मैं यंगेस्ट नॉवलिस्ट हूँ, स्कॉलर, 3 बुक्स की ऑथर और डाइजेस्ट राइटर होने के साथ साथ उर्दू अदब की पहली नर्सरी साहिब किताब शायरा हूँ जिसका नाम छूलो आसमान है। कॉमनवेल्थ क्लब लंदन में मैं उनके प्लेटफॉर्म से मुंतखब होने वाली 54 कंट्रीज़ की तरफ पाकिस्तान की यंगेस्ट एम्बेसडर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा बेशुमार अदबी तंजीमों में बहुत अच्छे ओहदों पे काम कर रही हूँ, जिनमें अरब एशिया रीजन का एक हिस्सा है जो मोइनुद्दीन फाउंडेशन के चेयरपर्सन होने के नाते मेरे अंडर में आता है और मैं वहाँ काम कर रही हूँ रूहानियत के लिए। बाकी अपनी तारीफ़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा मुनासिब हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फ़ाज़ लग रहे हैं और मैं उन्हीं के अल्फ़ाज़ में अपना तारुफ़ करवाऊँगी कि आई एम अ स्पार्क फ्रॉम द इन्फिनिट, कि मैं लामहदूद से एक शोला हूँ, एक चिंगारी हूँ। और ये चंद अशआर हैं जो कि मुझे लग रहे हैं कि मेरे तारुफ़ के लिए इन अशआर से बेहतर कोई मुझे चीज़ नहीं मिली कि जो मेरे तारुफ़ को एक्सप्लेन कर सके और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लोर कर सकूँ खुद को, तो उसके लिए ये चंद अशआर। बशर के रूप में एक राज़ किब्रिया हूँ मैं, बशर के रूप में एक राज़ किब्रिया हूँ मैं, समझ ना सके फ़रिश्ते कि और क्या हूँ मैं। हयात और मौत के जलवे हैं मेरी हस्ती में, हयात और मौत के जलवे हैं मेरी हस्ती में, मैं इंतहा भी हूँ अपनी इब्तदा हूँ मैं। पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं। और बस यही मेरा तारुफ़ है। मैं एक और बात जो करना चाहूँगी वो ये है कि मेरे तारुफ़ के लिए ये कहना बहुत मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि मैं अगर एक जुमले में समेटना चाहूँ कि अनीला तालब कौन है, तो मैं बस ये कहूँगी कि अनीला तालब एक बेमिसाल अल्लाह की बनाई हुई बेमिसाल इंसान है। क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब हमें कोई कोई साइंटिस्ट होता है तो वो कोई भी चीज़ जिसमें कोई खूबी ना हो, जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, तो वो उसे बनाता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि कायनात का सबसे बेहतरीन क्रिएटर जो है वो आपको बगैर आपने कोई सलाहियत रखी आपको पैदा कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक जुमले में मैं बस यही कहूँगी कि अनीला तालब लामहदूद से भेजी गई एक चिंगारी है, एक ऐसा शोला है कि जिसे तड़प है उस शोले को, उस आग को लगाने की, जो आग अल्लाह ताला ने उसके अंदर रख के उसे इस दुनिया में भेजा है। दैट्स रियली गुड टू नो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कब एहसास हुआ कि आप मुसन्निफ़ बनना चाहती हैं? मैं उस वक़्त बहुत कम उम्री में थी जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था और फर्स्ट टाइम मैंने जब लिखा था, मुझे याद है कि जैसे एक चीज़ आपके अंदर मौजूद होती है, एक सीड आपके अंदर मौजूद होता है और वो उसे जैसे बारिश अंदर की किसी भी अंदर की किसी चीज़ को बाहर ले आती है, बिल्कुल इसी तरह जब मेरी दादों की डेथ हुई और मेरी एक जो उनकी डेथ की जो काज़ थी वो मुझे मेरे अंदर के छुपे राइटर को सामने लाने में उसका बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है और उसने बड़ा रोल अदा किया है इस चीज़ में। और मैं समझती हूँ कि वो वाक़या ऐसा वाक़या था। उसके बाद से मैंने ये अब जो ये मेरा कोट है कि पेन और पेन एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि मैं लिख सकती हूँ, उस वक़्त मैं
12 साल की थी और ये सब कुछ मेरी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से हुआ था। उनकी डेथ की जो उनसे मैं स्टोरी सुनती थी और फिर जो उनके जाने से गैप सा पैदा हो गया था, एक खला सा पैदा हो गया था, उस चीज़ को मेरे अंदर के छुपे हुए राइटर ने लिख के जो है वो अपनी जो पेन थी उसे पेंट करना शुरू किया था। और मुझे तब से एहसास हुआ था कि मेरे अंदर एक राइटर मौजूद है। माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह की लड़कियों को कम उम्र में ही अपनी फ़ील्ड को लेकर पैशनेट देखूं। सो दैट्स रियली रियली अप्रिशिएबल थिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने अपनी पहली किताब कब लिखी और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मैंने अपनी पहली किताब उस वक़्त लिखी व्हेन आई वाज़ ओनली 17 इयर्स ओल्ड, और वो मैंने बुक लिखी थी, एक नॉवल आया था दुआ तकदीर बदल देती है के नाम से, और मैंने उसे लिखा था लोगों को उम्मीद देने के लिए, होप देने के लिए। और उसके लिखने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि मैं समझती हूँ कि एक इंसान जो है, अगर वो चाहे कि मैं ऐसा कुछ क्या करूँ कि मेरी जो बात है वो तमाम लोगों तक पहुँच जाए, तो उस वक़्त जब मैं सोचती थी कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है और इस तरह से करना है कि मैं बापर्दा भी रहूँ, मेरे जो अपने रूल्स हैं, मेरी फैमिली रूल्स हैं, मैं सैयद फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। और जो हमारी पाकिस्तानी मुआशरे की वैल्यूज़ हैं, उन्हें सामने रखते हुए मैंने अगर कुछ करना है तो मुझे उन चीज़ों को सामने रखते हुए मैं क्या और किस तरह से कर सकती हूँ। तो फिर मुझे नावल लिखने का आइडिया आया। मैं समझती हूँ कि बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे पहुँच जाती है, और फिर मैंने 17 इयर्स में अपना पहला नावल लिखा। बहुत मस्बत और बहुत मुख्तलिफ सोच है आपकी। अब आप हमें ये बताएं कि आपके अहले खाना आपकी तहरीर के बारे में क्या सोचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। मैं समझती हूँ आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, अगर इतने ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स वग़ैरह, सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह मेरे पास हैं, और गोल्ड मेडल के लिए भी जो मेरा नाम नॉमिनेट हो चुका है, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो मेरी बैकबोन बनी रही और मेरे वालिदैन ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरी एक आंटी हैं सैयदा सैदा बुखारी, जब मैंने अपने राइटिंग करियर का स्टार्ट लिया था, तब से आज तक उनकी भी इनकरेजमेंट रही है मेरे साथ। मज़े की आपको बात बताऊँ कि एक दफ़ा मैं आई और मेरी जो आंटी हैं वो मेरी तहरीर पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो मेरी तहरीर है वो उन्होंने आँखों पे रखी हुई थी और वो रो रही थी, और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, वो इस तरह से हुआ था कि वो पढ़ के रो रही थी, और जैसे ही मैं अंदर आई उन्होंने मेरी वो जो तहरीर है, गालिबन वो किसी डायरी में थी या किसी डाइजेस्ट में, तो उन्होंने ना वो अपनी आँखों के ऊपर रख ली कि इसे पता ना लगे कि मैं रो रही हूँ। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने उनसे उनकी आँखों से वो डाइजेस्ट हटाया, तो मैंने उनसे पूछा आंटी आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारी तहरीर पुरअसर इतनी होती है, उसमें इतना अच्छा लिखती हो तुम कि मुझे रोना आ गया, और उन्होंने उस वक़्त मेरी डायरी में मुझे ऑटोग्राफ लिखा था, वो देख के उसमें ये चीज़ अभी भी मुझे याद है, मेरे पास अभी भी उनका वो ऑटोग्राफ पड़ा हुआ है कि उन्होंने लिखा था, अनीला मैंने आप जैसा राइटर जो है ना वो आज तक नहीं देखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी इतनी कामयाबी देखती हूँ और जबकि शेल्फ्स वग़ैरह जो हैं वो मेरी अवार्ड्स से भरे जा चुके हैं, तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरी आंटी के कहे गए इस ऑटोग्राफ का, उनकी लिखी गई इस बात का भी बड़ा असर पड़ा, बड़ा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ा कि उन्होंने जो पॉज़िटिव जुमला मेरे बारे में कहा, अल्लाह ताला ने उससे बहुत हद तक जो है वो सच कर दिखाया। बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपके काम की कोई इस तरह से तारीफ़ करता है, बल्कि पाकिस्तान में ज़रूरत ही इसी चीज़ की है कि हम उन लोगों की तारीफ़ करें जो कि कुछ अलग करके दिखा रहे हैं, ताकि उनको मज़ीद हौसला मिले। एनीवेज़, हमारा अगला सवाल है, बचपन में जब आप छोटी थीं तो आप बड़े होकर क्या करना चाहती थीं? बचपन में जो मेरे इंटरेस्टिंग एरियाज़ रहे या मेरी दिलचस्पी का जो महवर रहे वो बहुत
تیزی سے بدلتے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے بچپن میں رضیہ سلطان بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اصل میں ایسی وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے انیلا طالب کو انیلا طالب بنانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، کہ اگر میں نے شروع سے وہ رضیہ سلطان کی بہادری، اس کی وہ اس کا پردہ بھی، اور جس طرح سے رضیہ سلطان نے ایک اہم رول ادا کیا نا مسلمان خاتون ہو کر، تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں میرے اندر میں جیسی ایک چیز تھی، تو وہ میرے اندر ڈیولپ ہوتی گئی، اور پھر وہ جب عرصے بعد نکلی تو پھر اس نے بڑا ایک اچھا امیج کریٹ کیا میری پرسنالٹی کو بنانے میں۔ بچپن میں مختلف سوچتی تھی، یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن اس کا بچپن میں بھی ایک چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے، کہ ایک چیز میرا جو ان تمام سوچیں جو ہوتی تھیں یا میں کیا بننا چاہ رہی تھی، ان سب کا محور، ان سب کا گول جو ہوتا تھا، وہ اس کا جو مین پوائنٹ ہے، مین پرپس ہے، وہ یہ اسی کی طرف جاتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میری پہچان بنے، یا جس سے میرا ایک نام ہو اور میں اپنے نام سے پہچانی جاؤں، اور پوری دنیا میں میں چاہتی تھی کہ میرا ایک نام ہونا چاہیے۔ یہ مجھے بچپن سے خیال آتا تھا کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے، اس طرح سے منفرد کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ میرا جو نام ہے وہ میری پہچان بن جائے، اور میں کوئی ایسا کام کروں کہ اس کام کا نام لیتے میرا نام ذہن میں آنا چاہیے۔ اور پھر جب میں نے اردو ادب کا پہلا درسی ہائیکو مجموعہ لکھا الحمدللہ، اور میں وہ پہلی فیمیل اور ینگسٹر قرار پائی یہاں پاکستان سے کہ جس نے وہ لکھا، اور اس نام کو لیتے اب میرا نام ذہن میں آتا ہے ہائیکو کا، جب اردو نثری ہائیکو صاحبی کتاب کی بات ہوتی ہے تو وہ آف کورس لوگوں کو انیلا طالب کا نام ہی ذہن میں آتا ہے۔ بہت خوب اور بہت عمدہ سوچ۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتاب لکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ رہی بات کتاب لکھنے کا ٹائم پیریڈ بتانے کی، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے، لکھنے والے جو ہیں کچھ ان کا اس طرح سے ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رائٹرز کہ جو ایک سال میں 2 کتابیں دیتی ہیں، وہ تقریباً 6 منتھ میں ایک کتاب ریڈی کر لیتے ہیں، لیکن یہ میرا ماننا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ سال میں 2 کتابیں لے کے آؤ، یا آپ 2 سال بعد ایک کتاب لے کے آؤ۔ آپ کو کتاب لکھتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنی تحریروں کی یا آپ نے اپنی بکس کی تعداد بڑھانی ہے۔ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ چاہیں تو کم کام کریں، لیکن جتنا بھی ہو تو معیاری کام کریں۔ ویسے تقریباً ایک کتاب جو ہے شور و آسمان، وہ تقریباً ایک مہینے میں نے لکھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ریسنٹلی میری بک آئی ہے روشن ستارے، اس سے لکھتے ہوئے تقریباً 3 4 ماہ لگ گئے تھے، کیونکہ یہ ریسرچ بیسڈ بک تھی، اور یہ بھی حال ہی میں پبلشڈ ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتاب کے ٹاپکس پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں، اور میں بس یہی کہوں گی کہ مہینوں میں کام ہو جاتا ہے تقریباً۔ اگر کوئی ایزی سا ٹاپک ہو جس پہ آپ کی اتنی ریسرچ نہ کرنی پڑے، تو زیادہ سے زیادہ بھی 2 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اگر ریسرچ بیسڈ ہو تو 5 6 منتھ میں بک جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں کتابیں پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مصنفہ ہونے کے ناطے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن، مجھے آپ کا یہ کویسچن بہت زیادہ اچھا لگا۔ واقعی میں آج کل لوگ جو ہیں وہ اسٹڈی کی طرف اتنا نہیں آ رہے، مطالعے کی طرف نہیں آ رہے، ان کی جو اٹریکشن ہے وہ دوسری چیزوں کی جانب چلی گئی ہے۔ میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ تقریباً پاکستان میں 75% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نصاب کی کتابوں کے علاوہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو یقیناً یہ جو 75% جو تعداد ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو صرف اپنی نصابی کتب
ही पढ़ती है, उन्होंने कभी दूसरी किताबें खंगालने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मैं समझती हूँ कि एक इंसान को जो सबसे ज़्यादा चीज़ सिखा सकती है, बना सकती है, सँवार सकती है, वो बुक के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। बुक से बेहतर बेहतरीन साथी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आपको किताबें पढ़नी चाहिए और उसके लिए एक बात ये भी है, किताबें पढ़ते हुए आपको एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए, वो ये है कि आप जो भी पढ़ें वो मेयारी होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चूँकि उन्होंने गैर मेयारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो इसलिए उनको उनके मुताले का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन इंसान बनें, तो आपको बेहतरीन किताबें पढ़नी चाहिए, बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए। बड़ी किताबों से मुराद ये नहीं है कि जिस राइटर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों, जिस राइटर का फ़ेम बहुत ज़्यादा हो, आप उसको पढ़ें। आप खंगालें, बहुत से गुमनाम हीरे मौजूद हैं, आपको चाहिए आप उन्हें पढ़ें। मैं उमर सईद के नाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, जिनका नावल था सफ़ालगर, और मैं समझती हूँ सफ़ालगर में उन्होंने जिस तरीके से एक इंसान को अल्लाह ताला के करीब लाने की कोशिश की थी, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव वे था। उसके अलावा डॉक्टर गुलाम जिलानी बरक साहब को पढ़ें, आप बेशुमार लोगों को पढ़ सकते हैं, जैसे शेख फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्हें पढ़ा जा सकता है। तसव्वुफ़ की दुनिया के बेशुमार बड़े-बड़े ऐसे लोग के जिनकी एक-एक सतर में आपको यूँ महसूस होगा कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया गया है। और अगर आप ज़िंदगी को सीखना चाहते हैं, तो 2 मुसन्नफ़ जो मैं रिकमेंड करूँगी, उनमें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और मुतालिया करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा मुतालिया करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप बेहतरीन इंसान बन पाएँगे। एक साइंसदान का कॉल है, उसने कहा था कि जब हम लोग सीखना बंद कर देते हैं, तो दरअसल हम मौत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो सीखना सिर्फ़ कॉलेजेस और और कहीं इस तरह दूसरी जगहों में जाके ही नहीं आपको सीखने के लिए ज़रूरी कि आप वहाँ जाके सीखें। आपको सीखने के लिए किताबें भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, और अब मैं समझती हूँ कि जितना इंसान बुक्स वग़ैरह पढ़ के सीख सकता है, उतना शायद वो किसी चीज़ से ना सीख सके। आई टोटली एग्री विद यू, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी किताब रोशन सितारे के ज़रिए आप लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहती हैं? रोशन सितारे को लिखने की जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि जब मैं राइटिंग की दुनिया में आई थी और मैंने मुशाहिदा किया था, तो मुझे फ़ील इस तरह से हुआ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में ये हमारा अलमिया है कि हम लोग अक्सर किसी को भी ऐसी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें हम दर्जा हीरो का उस वक़्त देते हैं जब उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि हमें बजाए इसके कि हम लोग किसी को आफ्टर डेथ के हम उसे हीरो का दर्जा दें और उसकी कब्र पे फूल चढ़ाएँ, क्या ये ज़रूरी नहीं है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप किसी ज़िंदा शख़्स को सराहें। अगर आपने किसी की कब्र पे फूल रखना है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप उस ज़िंदा शख़्स को फूल पेश कर दें। इससे उसकी जो मोहब्बत का लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो अपना काम भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेगा। रोशन सितारे के ज़रिए मैं बस ये बताना चाहती हूँ लोगों को, ऐसे पाकिस्तानी अज़ीम शख्सियात भी दुनिया में मौजूद हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने में अपना बड़ा किरदार अदा किया है, और ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश किया है मैंने रोशन सितारे में। और मैं समझती हूँ कि उसकी जो लिखने की जो रीज़न थी और स्कूल ऑफ थॉट जो था ना, वो ये था कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो जब ये ख़्याल मुझे आया, तो मैंने सोचा बजाए इसके मैं किसी और पे सोचूँ कि कोई और ये लिख दे या कोई कर दे इस तरह से, तो मैं खुद क्यों नहीं इस चीज़ को करती।
تو بس یہ مجھے خیال آیا، میں ایسے لوگوں سے میں ملی جن سے ملنا پاسبل تھا، پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سب سے ریسرچ کر کے، ان سب سے انٹرویوز وغیرہ لے کے، تو پھر میں نے انہیں ان کی جو اسٹرگلنگ کا جو سفر تھا، ان کی جو جرنی تھی، سکسیس کی جو جرنی تھی، اس کے لیے انہیں جو مشکلات آئیں وہ سب انہیں میں نے روشن ستارے میں لکھا، اور میں اس کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر جگہ آپ کو روشن ستارے بکھرے نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو روشن ستارے اپنی چمک اور اپنی شائننگ سے دنیا کو متاثر کرتے نظر آئیں گے۔ دل سے یہ دعا ہے کہ آپ کی کتاب روشن ستارے بہت سے لوگ پڑھیں اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھائیں۔ موونگ آن ٹو نیکسٹ کوشچن، کیا پہلو آپ کی تحریر کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے؟ کی تحریر کا جو پہلو اسے دوسروں سے ڈفرینٹ بناتا ہے، میں سمجھتی ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ میں اس طرح سے جو بھی لکھتی ہوں، اس کی جو جڑ ہے نا، وہ تصوف کی جانب جاتی ہوتی ہے، تصوف کی جانب اور تصوف کی طرف جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھتی ہوں، کڑوی دوائی جو ہے اسے اگر آپ میٹھی چیز کے ساتھ دیتی ہیں تو دیکھتی ہیں نا کہ بچہ کس قدر آسانی سے کھا لیتا ہے۔ تو یہی چیز میں استعمال کرتی ہوں اپنی رائٹنگ سٹائل میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اکثر دنیا کو نا دین کی چیز اگر آپ نے دینی ہے تو اس طرح سے نہ پیش کریں کہ وہ سخت اسے کوئی سخت چیز سمجھ کر وہ بھاگ جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں دنیا کے لفافے میں دین کے جو پھول ہیں وہ پیش ہونے چاہیے، اور اس کے لیے میں سہارا لیتی ہوں ناولس کا۔ ویسے مجھے اس طرح سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ناولس لکھنے میں، لیکن جب میں نے میں نے یہ آبزرو کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک شعبہ ایسا ہے کہ جہاں میں لوگوں کو دنیا کے ذریعے دین کا جو پیغام ہے نا وہ میں بآسانی پہنچا سکتی ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میری چیز کو ڈیفرنٹ کرتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جب کوئی بھی چیز کھنگالنی ہوتی ہے، کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہوں۔ مثلاً کہ اگر میں نے ایک مضمون لکھنا ہے تو اس کے لیے 3 کتابیں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں، اگر ناول میں لکھتی ہوں تو اس کے لیے میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ناول لکھنا ہے، جیسے ابھی فروری میں میرا ناول آ رہا ہے، ہینا ڈائجسٹ میں قسط بار پبلش ہو رہا ہے، اور اس ناول میں نے، آپ دیکھیں گی کہ اس ناول میں میں نے ترکی کی کہانی لی ہے۔ اس کے لیے مجھے ترکی کی ہسٹری پڑھنی پڑی، مجھے ترکی کے لوگوں کا لائف سٹائل پڑھنا پڑا، میں نے انہیں جانچا پرکھا، ان کو پچھلا ترکی کس طرح سے تھا، اب موجودہ ترکی کس طرح سے ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے، ان کا لائف سٹائل دیکھ کے، وہ لوگ کس طرح کے نام لیتے ہیں، کس طرح کے نام رکھتے ہیں، کون سی ایسی لوکیشنز ہیں، کون سے ایسے کریکٹرز ہیں۔ تو اس طرح میں ریسرچ اس طرح کر لیتی ہوں کہ وہ اس چیزوں کو، وہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں بڑے زیادہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جو میری تحریر کو منفرد بنا دیتا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں گے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب بھی میں کوئی چیز لکھتی ہوں، میری ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کو دوسری سٹوری سے بالکل الگ سے نظر آئے گی۔ مجھے اکثر پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ تحریر آپ کیا، کیونکہ آپ نے ایک میں آپ نے بالکل اور طریقے سے لکھا ہوتا ہے، دوسرے میں آپ بالکل اور رائٹنگ سٹائل اپناتی ہیں اور سٹوری لے کے آتی ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ یہ آپ کے اندر یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو نت نئے تجربات کرنے چاہیے، آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور یہی چیز ہے کہ میری تحریر کا نیا پن ہے کہ جو لوگوں کو میری تحریر پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور اسی لیے الحمدللہ میرے جو ریڈرز ہیں ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی میں آپ کی تحریریں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ اینی ویز، عالمی ادب میں کس کی شخصیت آپ کو متاثر کرتی ہے؟
عالمی ادب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی تحریروں نے مجھے متاثر کیا، اس میں گیبریل گارشیا مارکیز بھی مجھے ان کا بھی اچھا لگا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جنہوں نے مجھے متاثر کیا وہ پائلو کوئلو ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ان کا ناول الکیمسٹ اور ایلف شفق، وہ ون آف دا مائی موسٹ فیوریٹ رائٹر ایلف شفق صاحبہ ہیں، پائلو کوئلو ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کافکا، میں انٹرنیشنل ادب پڑھتی ہوں، انٹرنیشنل لٹریچر میں مجھے لوک کہانیاں زیادہ پسند ہیں، مجھے کلچر بہت اچھا لگتا ہے، میں جاپان کی لوک کہانیاں پڑھتی ہوں، فرانس کی، اور اس طرح دوسرے جو کنٹریز ہیں مجھے بہت شوق ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں جاننے کا۔ تو مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے، اگر مجھے پوچھا جائے سب سے زیادہ انسپائر جنہوں نے کیا، تو وہ ایلف شفق ہیں۔ That's really good to know. Moving on to next question. کامن ویلتھ کلب لندن میں آپ کم عمری میں پاکستان کی پہلی خاتون ایمبیسڈر منتخب ہوئی، تو آپ اس مقام تک کیسے پہنچی اور سب کچھ کس طرح سے ہوا؟ محنت کے بغیر آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہر انسان نے ہمیشہ جو بھی پایا ہے اس کے لیے اس نے بہت زیادہ تگودو کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اگر لوگ پوچھنا چاہیں کہ میں اس مقام تک کیسے آئی، یہ مقام میں نے کیسے پایا، تو میں اس کے لیے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ ہے وہ شہادت کی ایک کڑی ہے، ابتدا میں سجدہ کرو۔ جتنے زیادہ مجبور ہو، غم میں ہو، فکر میں ہو، اس میں سجدہ کرو۔ یہ آپ کا سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ تو ہمیشہ نوازا اس سے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار تک جانے والا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور نوازا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہے عروج کے لیے، آپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے، خود اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میں سوچتی تھی، جب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب راتوں کو کام کرتی ہوتی تھی، میں لکھ پڑھ رہی ہوتی تھی، تو میرے کمرے کی جو ایک ونڈو ہے اس میں سے نا چاند نظر آیا کرتا تھا۔ ابھی بھی میں لکھتی ہوں تو وہ میں دیکھتی تھی کہ میں اکیلی بیٹھ کے لکھ رہی ہوں، اور جو چاند ہے وہ صرف ایک چاند تھا، مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت مجھے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے وہ میرے کانوں سے ٹکراتا تھا، اور مجھے ان کی آواز سرگوشی میں سنائی دیتی تھی کہ ہر رات کو جو ہر رات کو چاند جو ہے وہ خاموشی سے ایسے لوگوں کو بوسہ دیتا ہے جو کہ بیٹھ کے تارے گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فارغ بیٹھے لوگوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، دراصل یہ اشارہ ان لوگوں کی جانب حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ جو لوگ یا تو شب بیداری کرتے ہیں، اور یا پھر راتوں کو جا کے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے انویسٹ کرتی ہیں اپنا کام جو ہوتا ہے، اپنا جو وقت ہوتا ہے۔ تو مجھے جب یہ ان کی ابھی بھی یہ بات یاد آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا اس طرح سے اب اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور مجھے اس مقام تک لانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آئی تھنک میں کبھی اس مقام تک نہ آ پاتی۔ بہت خوبصورت باتیں کہہ دیں آپ نے. آئی اپریشیٹ یور ورڈز. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار کامیابیوں سے نوازے. آمین. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ محنتی خواتین اور دیکھنے والوں کے لیے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور آپ نے اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے، تو ہمیں ضرور کوئی تھوڑی سی گائیڈ لائن دے۔ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں صباحت آپ کی کہ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو مجھے سننا چاہتے ہیں، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے۔
تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے انہیں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آپ اپنے ساتھ پائیں گی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہوا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہو۔ میں دو باتیں صرف آپ سے کروں گی، دو باتیں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ کو آپ کس طرح سے راضی کر سکتی ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کر لیتی ہیں، اس کا فارمولا بڑا آسان ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے، حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے دل کے اندر جھانک لیا، جس نے اپنے اندر کو پا لیا، دل کو پا لیا، اس نے کائنات کو پا لیا۔ تو وہ چیز میں آپ سے کہوں گی کہ آپ دیکھیں، اپنے دل میں جھانکیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ عبادت کیے جا رہی ہیں لیکن اس کے بندوں کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے۔ تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ناراضگی رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں۔ تو میں جو میسج دینا چاہتی ہوں، میرا میسج ہے، وہ یہ میسج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے انسان، وہ انسان عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ بلند مقام پہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا۔ اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دے کے ہم سے اسے واپس لے لیا، تو میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گی، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ٹائم کے لیے اس چیز سے، اس نعمت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق دی۔ آپ اس چیز کو بھی اپنی پازیٹیوٹی میں لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تم نے ہمیں اتنے غم دے دیے، اتنی پریشانیاں دے دی، یا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم لوگ اتنے خالص پن سے چلے تھے، ہمیں دھوکے ملے، ہمیں یہ کچھ ہوا۔ یہ سب جو ہے نا وہ گلے کی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ شکر گزاری میں آ گئے نا تو شکوہ آپ کی زندگی سے خود بخود نکل جائے گا۔ آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ میں اب بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے، آپ شکر گزاری میں آئیں، شکوے سے نکل جائیں۔ اس کے لیے ایک اور بات، وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر اپنی جو بھی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اس کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے۔ تو آپ جس انسان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب اگر آپ لے کہ دیکھو مجھے اپنی بات اللہ کو بیان کرنی چاہیے، اگر کوئی تو اللہ سے بڑا ہے تب تو میں اس سے بات کروں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں ہیں ان پر، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی دربار کے، اللہ تعالیٰ کی خود عاجز سی انسان ہے۔ تو آپ کو اپنے غم ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ واصف علی واصف صاحب کی بات کوٹ کروں گی یہاں پہ کہ آپ فرماتے تھے، تم اپنے غم سناتی ہو لوگوں کو، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ اللہ سے بڑے ہیں، یا تو کوئی اللہ سے بڑا ہو تو تم اسے اپنا غم سناؤ۔ تو جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارا غم سننے والا اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اپنے غموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بند کر دو، اور اپنے غموں کی تشہیر کرنا ختم کر دو۔ تو یہ چیزیں اگر آپ نے سیکھ لی، آپ نے اپنا غم اپنے تک رکھنا ہے، وہ صرف اللہ کو سنانا ہے، اور لوگوں کو صرف جو چیز آپ نے دینی ہے وہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، وہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، وہ معافی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ نے سیکھ لی تو آپ دنیا کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گی اور یہ کہہ کے اجازت چاہوں گی کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر جائیں تو ہمیں ہماری قبروں میں نہ ڈھونڈنا، ہمیں لوگوں کے دلوں میں ڈھونڈنا، کیونکہ ہم لوگ تمہیں وہیں پہ ملیں گے۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ نے بھی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ آپ
بھی لوگوں کے دلوں میں ملے، اور میں خود بھی کوشش کر رہی ہوں کہ جو وقت اور جو ٹائم اللہ نے مجھے دیا ہے، اس ٹائم میں اتنا کچھ کر جاؤں کہ میں لوگوں کے دلوں میں رہوں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو لوگ ہیں میں ان میں خیال بن کے زندہ رہوں۔ اور میرا بس آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ مت کریں، اس کی شکر گزاری میں آ جائیں۔ یقین کریں زندگی بہت زیادہ حسین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے۔ غم منانے کی بجائے زندگی کو منانا سیکھیں، شکوے کی بجائے شکر کرنا سیکھیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ Thank you so much, Anila Talib, for giving me this opportunity to take your interview. I hope you all guys like this interview. Stay tuned for more and for another episode of Baatcheet that is coming really soon. Follow my Instagram page for more episodes, and thank you so much again for watching. Ab sab apna khayal rakhiye. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.